اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن ابی القاسم محمد وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الامام المبین والکاف الحسین وغیاث المضطر المستقیم حجت اللہ علی المخلوقین ووارث الانبیاء والمرسلین المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائهم ومخالفیهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صلوات پر محمد سامعین محترم اور آزاداران شہدائے کربلا، خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب احباب کی عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ سالانہ مجلس 22 محرم الحرام کو شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر برآمد کیا جاتا ہے، جس میں بہت ہی عظیم ترین شخصیات ذکر اہل بیت کرتی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ماشاءاللہ ذاکرین قصیدہ خوان پڑھنے والے ہیں، اور ان کے درمیان ہمارا آپ سے مخاطب ہونا، یہ اہل ذوق کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذاکرین کے درمیان کسی ایسے شخص کو پڑھانا کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن و حدیث ہو، تو یہ ایک ایسے ہی ہے، توجہ کر دیجئے گا بس، ذاکرین کے درمیان کسی اس انداز میں کسی کو پڑھوانا یہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت دلہن کے چہرے پر تل ہوتا ہے، اور دونوں ایک ہی گھر کے ہم نوکر ہیں، وہ یہی ہے کہ ان کا بھی کام ہے ذکر اہل بیت کرنا، ہمارا بھی کام ہے ذکر اہل بیت کرنا۔ ان کا ذکر اہل بیت کرنا یوں ہے کہ جو حکم ہوا ہے ان کو اپنے تخیلات میں ڈھال کر اہل بیت کی شان کو بیان کرنا، اور ہمارا کام ہے اس خالق حقیقی کے کلام کو پڑھ کر ان کے قصیدے کو آپ کے سامنے پیش کرنا۔ اور یہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے، وہ ذات مبالغے سے کام نہیں دیتی، وہ ذات ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے، اور بہترین جو اہل بیت کو اور ان کی شان کو بیان کر سکتی تھی
وہ چیز ہے قرآن۔ قرآن سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اہل بیت کی شان کو بیان کرتا۔ دیکھیں میں ابھی چہرے دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ جتنا آپ کا ذوق سماعت بڑھتا چلا جائے گا میرا بیان بڑھتا چلا جائے گا۔ سلامت رہے۔ تو اے عزیزو، آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور مسلسل اسی آیت کی تلاوت کرتا چلا رہا ہوں، اس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 9۔ پھر ذرا ذوق جو اہل ذوق ہیں وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ اس آیت کا نشان ہے 9۔ یہ شاید اسی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے جن کو معلوم ہے یہ عدد محمل نہیں مستعمل ہے، اور اس عدد کا تعلق ان 14 ہستیوں میں سے اس ہستی کے ساتھ ہے جس کے استقبال کے لیے پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے میں اس گلستان کو سجا کر ان ذاکرین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی اس انداز سے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک ایسا دسترخوان ہے، اللہ اکبر، قرآن ایک ایسا دسترخوان ہے جہاں پر طرح طرح کے غذائیں چنی ہوئی ہے۔ کوئی چاہتا ہے طہارت لے تو ملتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اسے طہارت ملے تو قرآن سے ملے گی۔ اچھا اکیلا قرآن نہ بیان کرنا، کل کا وہ مقدمہ ذہن میں رکھے، انی تارک الفکر مستقل کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ دونوں کا ساتھ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر میں پہنچ جانا۔ اب یہ تو پتہ چل گیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ عزیزوں ذرا سب اسی میں شامل رکھے گا کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ دونوں ساتھ تو ہیں لیکن ان میں سے ایک ایک چیز کے اوپر ملاحظہ کیجئے گا، قرآن اور اہل بیت حقیقت ان کی ایک ہے لیکن ایک فرق ملے گا آپ کو، اور وہ فرق یہ ہے کہ قرآن پیغمبر جہاں پر تھے قرآن نازل ہوتا رہا۔ اللہ اللہ اللہ، سلامت رہے، زندہ و سلامت رہے، زندہ دلوں میں پڑھا جا رہا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ ان معارف کو لیجئے گا۔ قرآن جہاں پر پیغمبر کی ذات موجود ہوتی تھی وہیں پر قرآن نازل ہو جانا رہا۔ پیغمبر گھر میں، پیغمبر گھر میں، قرآن گھر میں آ گیا، پیغمبر باہر، قرآن باہر آ گیا، پیغمبر گھر میں، اللہ اللہ، پیغمبر گھر میں، قرآن گھر میں، پیغمبر باہر، قرآن باہر، پیغمبر گھر میں۔ اور یہ کہا پیغمبر نے کہا لا تحزن، تم فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو عزیزوں جہاں جہاں پر اب میں اس جملے کی اگر تشریح کرتا ہوں کہ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی، کس آیت کا کیا شان و نزول ہے، لیکن میں نے سمیٹ کر آپ کو بس آپ کا کوئی بھی ایک منٹ بھی میں نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اے عزیزوں جہاں پر پیغمبر کی ذات رہی وہاں قرآن آتا رہا، لیکن ایک فرق کے ساتھ دونوں کا ساتھ رہا، دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن عظمت اہل بیت کو ذرا اس انداز سے دیکھیے گا، جہاں پر پیغمبر قرآن وہاں پر آتا رہا، کسی ایک آیت تمام مفسرین سے پوچھے گا، کسی ایک بھی آیت کو پیغمبر لینے نہیں گئے۔ اگر میری بات آخر تک پہنچ رہی ہے تو آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے گا، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ ابھی جو مزاج بننے والا ہے، جو ماحول بننے والا ہے، اس ماحول کے اندر ہر ایک شخص کی حاضری لگے گی۔
اور حاضری یوں ہوگی کہ کون چپ کر کے بیٹھا رہا، کون سبحان اللہ کرتا رہا، کون اس ذکر میں شامل رہا۔ تو بس عزیزوں، جہاں پر قرآن آتا رہا، جہاں پیغمبر وہاں قرآن آتا رہا، لیکن اہل بیت کے بارے میں ہم نے تو یہ دیکھا کہ جہاں پر بھی اہل بیت نظر آئے ان کے لیے پیغمبر خود چل کے گئے۔ اگر یقین آئے تو سمجھ لو وہی سفر کرتے۔ پورا واقعہ آپ کی نظروں میں ہے۔ 13 رجب کا دن تھا، 13 رجب میں میرے مولا اس دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر لینے گئے۔ اور اگر میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہو تو پورے کلیجے کی طاقت سے اس سے بڑھ کر بیان کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اہل علم چہرے یہاں پر تشریف فرما ہے، اور یہی تو وجہ ہے، توجہ، یہی تو وجہ ہے قرآن اور اہل بیت کے اس منزلت کے اندر کہ قرآن کو پیغمبر لینے نہیں گئے، لیکن شب معراج جب پیغمبر گئے ہیں تو اس میں بیان تمام ہمارے محدثین نے معتبر کتابوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس بات کو لکھا کہ وہاں سے نور فاطمہ کو لے کر آئے۔ سلامت رہے، صلی علی محمد۔ میرا آپ کی معرفت کو سلام، جو آپ کی معرفت ہے نا اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر کی ذات وہ پورا مرحلہ ہے، وہ پورا واقعہ ہے۔ ہمارے محدثین نے، دوسروں کے محدثین نے سب نے لکھا ہے نور فاطمہ کو لے کر آئے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اور اہل بیت۔ اچھا پھر دوسری طرف میں بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قرآن کب سے، توجہ رہے توجہ رہے، میں آج پوری محنت کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ شاید خدا نے آج ہی میری سنی ہے، میں نے آج ہی کہا تھا کہ اللہ نے جتنا مجھے عطا کیا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کبھی میں مبصری گلوچا کے مبلغ کے حوالے تو کروں۔ شاید آج ہی میں نے یہ اظہار کیا، آج وہ دعائیں قبول ہو رہی ہے اس علاقے پہ، پورے ڈسٹرکٹ قصور اور ضلع لاہور سے دور دور دراز سے آئے ہوئے مومنین اب یہاں پر اس کو پہچانیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سوال ہے قرآن کب سے قرآن ہے؟ قرآن پھر تو جا رہا ہوں، قرآن کب سے قرآن ہے؟ تمام دیکھیں میرا تو ذمہ داری یہی ہے کہ تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلے۔ ہم تو اس تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے۔ ہم نے تو سب نے ہمارے تمام لوگوں نے ہمارے یہی کہا ہے کہ جو بھی فرش آداب پہ آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے، وہ معظم ہے، وہ محترم ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں پر ملاحظہ فرمائیے گا کہ قرآن کا کیا جواب ہے، کب سے ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب سے ہے تب سے قرآن ہے۔ جب سے ہے تب سے قرآن ہے، ترقی کر کے قرآن نہیں بنا۔ نہیں میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، مجھے مشکل میں نہ ڈالیے گا ورنہ ساری رات نہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھیں چاہے سب ذاکری کی لحاظ مجھے اپنی جیب سے دینی پڑے ان کے حصے کا بھی پڑھوں گا۔ اگر آپ کو جلدی مجھ سے الوداع ہونا ہے تو ذرا ساتھ سفر طے کرتے ہیں۔ تو عزیزیں جب سے قرآن ہے، قرآن ہے، ترقی کر کے نہیں قرآن بنا۔ پہلے کوئی اور کتاب رہا ہو، اس میں اضافہ کیا گیا ہو، اس کو قرآن بنایا گیا ہو۔ کیا ایسا ہے؟ اے مسلمانوں، تمام مسلمانوں سے سوال ہے میرا، کیا ترقی کر کے قرآن بنا ہے؟ دیکھیں میں چیلنج آئی کو اگر کر دوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ میٹر پڑھا سنا ہوا قدیم آزادار بیٹھے، میں ابھی ممبر سے اٹھنے کے لیے تیار ہوں، جو ابھی میں پڑھ بھی رہا ہوں اور پڑھوں گا۔ کیسٹیں رکھ کر پڑھنا اور بات ہے بھائیوں، خود پسینہ کر کے پڑھنا اور
خون پسینے کو ایک کر کے یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ سالہ محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان بزرگوں کے سامنے زانو ادب طے کر کے باب العلم کے دروازے پر بیٹھ کر وہاں سے آپ کو معلوم تو ہے نا، باب الحوالی کی بیٹی کے چوکھٹ پر بوسا دیتے ہیں ہم لوگ، وہ کسی کو خالی نہیں پلٹاتے، بزرگوں کی خدمت میں رہتے ہیں، وہ جو 90 سال کے مجتہد ہیں۔ میں اب کیا کسی سے تقابل کروں، کسی کو 40 سال تک سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتا، اور ہم جن بزرگوں کے ہم خدمت میں رہتے ہیں انہیں قرآن ہی نہیں تفاسیر بھی یاد ہوتی ہے، تاریخ بھی یاد ہوتی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ قرآن جب سے ہے تب سے قرآن ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ ہمیں کچھ ہستیاں ملتی ہیں، بہت ہی دیانتداری کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ ہمیں کچھ ہستیاں ملتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ازواج رسول، توجہ ہے، ایک ہے ازواج رسول، دوسرا ہے اصحاب رسول، اور تیسرا ہے اہل بیت رسول۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا ہے 7 رائے دینا ہے، میں نے بہت جلد آپ کو سے زیادہ میں خیال چاہتا ختم کروں، بس یہی بات ذہن میں رکھے گا۔ اب 3 ہستیاں، 3 طرح کے لوگ پیغمبر کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ہم احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن فرق جو ہے وہ فرق واضح رہتا ہے۔ ہم ازواج رسول کا احترام کرتے ہیں، لیکن زوجہ رسول کا بلی ہائے ہائے ہائے، اگر سمجھ چکے ہو تو بہت بڑی بات میں نے کہہ دی۔ زوجہ رسول سبیل کے ساتھ میں نے آج آپ سے وہ والا نعرہ لینا ہے کہ جہاں پر آئندہ صادق یاد ہے وہ یہی ہے عزیزو، جہاں پر توجہ کرو، ادھر سے پیغمبر سے عقد ہوا، زوجہ رسول بنی، اس سے پہلے یہ اس کے پاس ڈگری نہیں تھی۔ میں تو یہ بات ہی نہیں کرتا کہ یہ ڈگری بعد میں رہی کس کے پاس، یہ ایک اعزاز تھا۔ دیکھیں آپ بول کر اس چیز کا مجھے احساس دلائیں گے کہ بات سمجھ رہے ہیں، کئی سال سے پرواز تو نہیں کر رہی۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کہا ادھر سے زوجہ رسول بنی، ام ہاتم مومنین کو ڈگری مل گئی، تو کب ملی؟ جب عقد رسول میں آئی۔ میں نے کہا کب تک رہی، میں بحث نہیں کر رہا، ہائے ہائے ہائے، لیکن جب آئی تب زوجہ رسول بنی، تب زوجہ رسول بنی۔ میں ہر ایک چہرہ پڑھ رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس عبادت میں میں مصروف ہوں آپ میں سے ہر فرد شامل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے بعد دوسری ہمیں جو ہستیاں ملی، سنو، وہ یہ ہے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ یہ اصحاب پیغمبر ہمیں ملے رسول کے ساتھ، لیکن یہ صحابی کب بنے؟ سلامت رہے، کوئی اختلافی بحث نہیں، میں چھیڑ ہی نہیں رہا ہوں، تمام مسلمانوں کا جس پر اتفاق ہے کہ کب صحابی بنے؟ جب کلمہ رسول کا پڑھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میں کہوں اگر میں نہیں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ غیبت میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی زبان کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی آنکھ کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے چہرے کو بھی پڑھ رہا ہے کہ کون ہے آج ہماری شان کو اس انداز میں سن کر ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کی نورانیت کو دینے والا۔ اور عزیزان گرامی، اب اصحاب پیغمبر کب بنے؟ کب بنے؟ جب کلمہ رسول پڑھا۔ تمام کا اتفاق ہے، جب تک کلمہ رسول نہیں پڑھا صحابی نہیں بنے، جب تک ارادہ قتل سے نکلتے رہے، جتنے بڑے تھے۔ اب ارادہ قتل کیا ہوتا ہے، اس کی تعزیرات اس پاکستان میں کیا حکم ہے، میں اس پر بھی بحث نہیں کرتا، لیکن ہمارا چیلنج ہے، میں ایک وکیل کا بھی بھائی ہوں، میں تعزیرات پاکستان کے تحت بھی بتا سکتا ہوں، جو کسی کو ارادہ قتل کے تحت گھر سے
مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ آپ نے تو آج حق ادا کر دیا ہے سننے کا۔ یہ نیاز ہے اور یہ نیاز یہ دنیا کے لیے نیاز ہے۔ یاد نہیں لیجیے یہ جس کے مقدر میں ہے یہی تو بات ہے۔ ادھر سے ذکر شروع ہوا، روز گانا شروع ہوا، یہی تو مراد ہے، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مدعا ہے جہاں سے رزق یہ کھانے کا بھی ملتا ہے اور سوچنے کا بھی ملتا ہے۔ یہ باب مدینۃ العلم کا دسترخوان بچھا ہوا ہے جہاں پر ہر عزیزان گرامی، بس میں آپ کا اور انتظار نہ کراؤں اور چاہوں تو میں نے کہا ہے کہ اسی کو ساری رات پڑھتا رہو، علی علی ہوتا رہے گا، لیکن میرے بعد والوں کو بھی ہمیں موقع رکھ دینا ہے۔ تو پھر آپ جلدی سے اس میسج کو لے کر چلے جائیے گا۔ جب رسول کا کلمہ پڑھا صحابی کہلائے، وہ معظم ہو گئے، محترم ہو گئے، لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کوئی ان کو اس وقت تک رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ جتنا بڑا نام ہو، جتنا بڑا نام ہو، لیکن تب تک رضی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک رسول کا کلمہ نہ پڑھے۔ مانیے مجلس اب آئے، مولا سلامت رکھے۔ اجازت ہے تو میں مجلس شروع کروں؟ اب یا شروع سے کیا یہاں سے چلے آگے کا سفر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن جلدی سے ملانا ساتھ کو۔ قرآن کب سے ہے؟ جب سے ہے قرآن ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ ازواج رسول جب عقد رسول میں آئی زوجہ رسول بنی، امہات المؤمنین بنی، جب کلمہ رسول پڑھا اصحاب پیغمبر بنے۔ اب میں چیلنج کر کے امت مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اہل بیت کب بنے؟ سلامت رکھے مولا۔ سوال ہے میرا، تمام مکاتب فکر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کب بنے؟ انہوں نے کیا کیا تو اہل بیت بنے؟ تو سب نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے اہل بیت تب سے ہے جب سے ہے، کچھ کر کے نہیں بنے ہیں۔ جیسے قرآن جب سے ہے، اب تو سمجھ آ جانا چاہیے، جیسے قرآن جب سے ہے قرآن ہے، ایسے ہی اہل بیت جب سے اہل بیت ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اب بھی وہ مسئلہ کسی کا حل نہ ہو کہ اب رضی اللہ کسے کہنا ہے اور الہ شرع کسے کہنا ہے۔ نیاز تو نیاز ہوتی نہ بھائی، شاید اتنا مجھے پانی مجلس نہ دے۔ مولا سلامت رکھے۔ 5000 شباب ہم نے دیا ہے، کام نہیں ہے، اور یہ ان کی دل کی محبت ہے، خلوص ہے۔ بندہ ہے نا کہ صرف ایک دعا کا جملہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ہر مومن کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور سب سے بڑی صحت ایمان عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر جسم سالم بھی ہو، اگر عقیدہ ضعیف ہو، اگر عقیدہ ضعیف ہو تو چلتی پھرتی لاش نظر آتا ہے۔ اور اگر سننا چاہتے ہو، اگر 350 سال کا کھلے پر اتر جاؤں، 350 سال کا صحابی رسول حضرت سلیمان ظاہراً بوڑھا بھی نظر آئے، ظاہری طور پر اگر بوڑھا بھی ہو جائے جوان نظر آتا ہے، اور اس منزل پر نظر آتا ہے احسن منا احول بیت۔
सलमान की मार्फत ये है जहां पर हम खड़े हैं, सलमान हमारे साथ खड़े हैं। जो मकाम हमारा है, अच्छा यही एहतियात होती है, जो मकाम हमारा है उसी मकाम पर हजरत सलमान भी खड़े हैं। लेकिन मिसाल से वाज़ेह कर दूं, जब किसी बड़ी शख्सियत के साथ, कोई शख्सियत के साथ जब चल रहा होता है, फर्ज करें गाड़ी में होता है, तो अगर गाड़ी में एसी ऑन हो तो क्या ड्राइवर के लिए नहीं होता? होता है ना? तो जैसे शख्सियत के लिए जो सहूलत मौजूद होती है, अगर गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रही होती है तो साथ में बैठने वाला कैसा चल रहा होता है? उसी स्पीड से चला होता है ना। ये अलग बात है, कभी शख्सियत खड़ी रहती है, लोग 200 किलोमीटर। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, बस मैंने जल्दी से बातों को मैंने कहा है कि समेट दिया है, क्योंकि अगर चाहता तो सारी रात इसी पर पढ़ता रहता। और इसी तरह से कुरान और अहले बैत का एक ऐसा साथ है जो कभी जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान विरासत है, कुरान विरासत है कि वारिस है। मंज़िल समझीने की सुम्मा और असल किताब, हमने कुरान पे, हमने किताब पे वारिस बना दिए। आप यहाँ पर ज़मींदार तशरीफ फरमा है, मुझे ये बताओ आपकी जागीर अफसल है क्या आप अफसल है? सलामत रहे, जिंदा और सलामत रहे। और अगर इसी बात को दूसरे अंदाज में कुरान से पेश करूंगा, मैं तो हदीसें आपके सामने पेश ही नहीं करना हूँ। ये तो कुरान ही कुरान है, जिसके बारे में किसी ने कहा था कि कुरान काफी है। तो हमने नहीं कहा था, किसी बड़े ने कहा था, कोई होगा बड़ा होगा अपने हिसाब से होगा, तो किसी बड़े ने कहा था कि हमारे लिए कुरान ही काफी है। तब से हमारे बड़े ने भी फैसला कर लिया कि आप जो कुछ करेंगे कुरान ही से करेंगे। यही वजह है जब दरबार में बीबी गई है, सामने वाला हदीस पेश कर रहा था, बीबी कुरान पेश कर रही थी। और शायद इसी वजह से वाज़ेह कर देना चाहती थी, इनके ईमान को पहचान लो, हदीस की बात आए तो कुरान की बात, कुरान की बात आए तो हदीस की बात। के ज़ाकिरीन को मिलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें तो अब कोई फर्क नहीं रह गया ना। हम भी मौला के ज़ाकिर हैं, ज़ाकिर होना कोई छोटा एजाज नहीं है। अगर मुझसे पूछना चाहते हो, मैं अपने तमाम उलूम को जमा करके ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी डिग्री का नाम है ज़ाकिर अहले बैत। कायनात की आलिम से बड़ी, फिक़ी से बड़ी, मुज्तहिद से बड़ी, जो कुछ भी डिग्री आलोचना है, उन सबसे बड़ी डिग्री का नाम है ज़ाकिर अहले बैत होना। जब डिग्री इतनी बड़ी है तो जिम्मेदारी भी इतनी ही बड़ी है। जब डिग्री इतनी बड़ी है तो फिर जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। जो प्राइमरी स्कूल का होना तो उसकी जिम्मेदारी भी प्राइमरी स्कूल वाली होती है। जो हाई स्कूल का टीचर होता है तो उसकी जिम्मेदारी हाई स्कूल वाली, और जो हाई वाला होता है उसकी हाई वाली होती है। सबसे बड़ी डिग्री का नाम ज़ाकिर अहले बैत होना है। अब तो बड़े बड़े लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाइयों कि हमें फख्र इस बात का है, हम कहीं से भी आए, किस अंदाज में भी आए, हमारी जमातें भी हैं, चाहे हमारी जमातें हमें, मैं कुछ कह रहा हूँ, चाहे हमारी जमातें हमें अपने जमात से खुतबा देने से निकाल दे, हम वो छोड़ देंगे, लेकिन अपने आप के लिए फख्री अंदाज में कहेंगे हम ज़ाकिर अहले बैत हैं। और जब उन्होंने ये जुमला कहा, दूसरा भी मीडिया की सारी बातें आपके सामने, उन्होंने ये जुमला कहा, अब हमारी समझ में आया है कि अली को मौला कहना। सब तवज्जो चाह रहा हूँ, मैंने कहा बस आखिरी जुमले पर, क्योंकि मैं मकतब को समेटना चाहता हूँ। और वो यह कि जब उन्होंने क्या कहा, जिंदगी के उस
اس مرحلے میں یہ سفید ریش ہے، بزرگ ہے، ہمارے لیے محترم ہے، ہم تنظیم نہیں کر رہے نا، ہم تو احترام دے رہے ہیں، اور احترام دے کر یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اب آ کے کہا ہے کہ ہمیں اب سمجھو کے الفاظ ہیں، یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ اب یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب علی کو مولا کہنا چاہیے۔ ہم بھائیو یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتے کہ کسی کو زندگی کے آخری حصے میں سمجھ میں آتا ہے وہ ہماری مائیں ہمیں گود میں سجا دیتی ہے۔ وہ سلامت رہے، سلامت رہے، وہ ہماری مائیں ہمیں اپنی گود میں لے کر کہتی ہے بیٹا علی مولا، تو کہو ایک مرتبہ علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، لگان آران بکارونا، علی مولا، علی مولا، کلے ایمان کلے قرآن، شد زبان دو میں ہاتھ بلند کر کے ناران حیدری سلامت رہے مولا، آپ کو زندہ و سلامت رہے، ہمیشہ شاد و آباد رہے، مودت اہل بیت کے ساتھ، اور یہی شرافت خون ہے جو نام علی پر خوش کر دیتی ہے، کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ آیا علی آپ سے محبت وہی کرے گا، اب ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے اور کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، حدیث پیغمبر ہے، حدیث پیغمبر ہے، تو بس سمجھ میں آ گیا یہ علی علی ہم کیوں کرتے ہیں، ہم تو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بس یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، بس میں نے کہا کہ آخری جملہ اگر چھوڑتا ہوں تو شاید حق ادا نہ ہو سکے، بس اسی کو معراج میں لے لیجئے گا، وہ یہی ہے کہ یہ اتنا ساتھ ہے، یہ اتنا ساتھ ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور پھر اسی انداز سے لے لیجئے گا قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے کہ قرآن کے لیے قرآن ہی میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن میں کیونکہ پیغمبر کا ہے، مولا علی کا ارشاد ہے ان القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ سلامت رہے، ذاکرین کی موجودگی میں پڑھنا واقعی بڑی بات ہے، اور دیکھیں یہ گلستان سجا ہوا ہے کب سے، اور یہی تو بات ہے ہم ایک ہی گھر کے نوکر ہیں، یہ دنیا کے چکر ہے، وہ لڑاتے ہیں کہ ادھر والے تو ادھر والے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو کہہ دیا ہے نا، اور پوری ادلہ کے ساتھ بھی بیان کر سکتا ہوں، قرآن کی ادلہ موجود ہے کہ سب سے بڑا ذکر اہل بیت کرنے والا ذاکر ہوتا ہے۔ تو بس عزیزان گرامی قرآن میں آیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ بس میں اسی پر چاہتا تو ایک گھنٹہ اسی پر بول سکتا تھا، لیکن پھر جلدی سے بس دے رہا ہوں اور بات کو یہیں پر روک رہا ہوں، انشاءاللہ میرے بعد آنے والے آپ کو مصائب سنائیں گے، میں مصائب شاید اس طرح سے نہ پڑھ سکوں، لیکن اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں قرآن میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن کو ہم نے نازل کیا، مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفا ہے۔ نہیں عزیز نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، ناراض ہو رہتے میری برادری کے لوگوں کوئی مسئلہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ قرآن ہے عزیز، قرآن کیا کہا جا رہا ہے، پھر آیت پڑھ دو، آیت یہ ہے نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وہ شفا ہے، نہیں قرآن شفا ہے، قرآن دوا نہیں ہے۔ بڑا جملہ ہے عزیزان گرامی، میں نے کہا میں خون پسینہ ہے کر رہا ہوں، کیسٹ رکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، ذاکرین کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، جن کی زندگیاں ذکر اہل بیت میں گزرے، اگر میں نے کسی کی ذکرہ ایک جملہ پڑھا میرے ممبر سے ادھار، لیکن اگر قرآن اور تفسیر کے نمونہ عمل کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو پھر حق بنتا ہے کہ مولا علی کا اتنا بڑا نعرہ لگاؤ کہ نجف تک جانی چاہیے آواز۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن شفا ہے، قرآن دوا نہیں ہے۔ ممکن ہے عزیزوں آپ دوا لیں شفا نہ ہو،
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. گھوڑا اڑنے کو بعد جیسی نیت ویسی مراد، 5 ٹن کے 5 نعرے، منکر کا جگر جلانے کے لیے ایٹم بم نعرہ سامنے کی بات ہے. آپ جاتے ہیں طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ دوا دیتا ہے، شفا دیتا ہے، صرف دوا دیتا ہے. ہائے ہائے پڑھے لکھے اب تو ساتھ بنتا ہے نا عزیزو. قرآن کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے، دوا نہیں ہے. قرآن شفا ہے، دوا نہیں ہے. شفا یاب ہونا قرآن کا خاصہ ہے کہ جو قرآن سے متمسک ہو جاتا ہے قرآن اسے شفا دیتا ہے. اب اس کو جس کو پہلے جملے سنوں میں ہے، میں اسی پر ختم کر رہا ہوں، میں مسائل بھی نہیں پڑھ رہا. اگر صرف اتنا جملہ سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں بانو مجلس کی محنت، آپ کا آنا اور آپ کا سننا، سب کی محنتیں سوارت ہو جائیں گی. عزیزان گرامی قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. لیکن لاؤ قرآن کسی پر پڑھ کے کسی کو شفا یاد کر کے دکھاؤ. توجہ توجہ توجہ. جن کے ذہنوں میں یہ ہادہ قرآن تھا نا، اس آیت میں بھی لکھا ہے ان ہادہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ ہادہ قرآن ہے. اس قرآن کو چھوڑ دیا، یہی قرآن ہے. اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے وہ ہادہ کی والی باتیں سب ذہنوں میں محفوظ کرتے ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا ان قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی بات کی تفسیر کرتا ہے. عزیزان گرامی کہ قرآن نے دعویٰ کیا. کہنے جا رہا ہوں 1 منٹ کے اندر یہ ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا قرآن شفا ہے. علی نے ٹوٹل والے زندہ کیا. کیونکہ مولا نے مجھے شاید کسی کو جہاں تمغہ ابو طالب ملتا ہے، کسی کو کوئی بڑا تمغہ ملتا ہے. مولا نے جو مجھے وہ تمغے عطا کیے جو تفسیر کے تمغے ہیں، جو حدیث کے تمغے ہیں، جو قرآن کے تمغے ہیں، اپنے پاس کربلا میں بلا کر تربیت کر کے بھیجا ہے. جاؤ ہمارے اہل معارف کو اس انداز میں بھی بیان کرو جو قرآن بیان کرتا گیا. اہل بیت اس کی دلیل بن کر بیان کرتے گئے. قرآن نے دعویٰ کیا تھا قرآن شفا ہے. علی نے ٹھوکر مار کے زندہ کر کے دکھا دیا. اور پھر جاننا چاہتے ہو تو یہ علی نے مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا. میرے مولا حسین نے 1400 سال سے مردہ قوموں کو زندہ کیا ہے. میرے مولا حسین نے. اب سمجھ میں آئے گا شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین. قرآن اور اہل بیت کا ہمیشہ ساتھ تھا اور اتنا ساتھ گہرا تھا کہ ساتن سے جدا ہو گئے لیکن قرآن جدا نہ ہو سکا. اور شاہ مولا حسین پر قرآن پڑھ کر امت کو یہی سمجھا رہے ہو آؤ میرا قرآن سن. جب میں نوک نیزہ پہ نہیں بھولا تو میری ماں زہرا دربار میں کیسے قرآن کو بھول. میں لانا پر تم لوگوں نے ذہن کی تہمتیں لگائی. آؤ ہمارا قرآن سنو. کوئی صبر سے تو آگے پیچھے نہیں ہے. یہ میرے مولا حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کر ہمیں سمجھایا. ہم سب ایک ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.